سیکرٹ ہوتا ہے، راز ہوتا ہے، لیکن یہ میری بہادری ہے کہ میں اپنا ارادہ تم پر ظاہر کر رہا ہوں۔ تم میرے مقابلے میں جو کر سکتے ہو کرو۔ اصل میں یہ اس کی بہادری کی بات نہ تھی، اوور کانفیڈنس تھا۔ اس نے اپنے مقابلے میں مسلمانوں کو اتنا ضعیف سمجھا، اتنا کمزور جانا کہ اپنے اس ارادے کو مخفی رکھنے کا تکلف ضروری نہ سمجھا کہ مسلمان تو میرے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، میں انہیں معمولی سی ضرب لگاؤں گا تو یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، میں کیوں چھپاؤں اپنا ارادہ؟ تو یہ شجاعت نہ تھی، اس کا غرور تھا، تکبر تھا اس کا۔ اور یہ میں بات کر رہا ہوں اس وقت کے طاغوت کی، جیسے آج ساری خباستوں کا اجارہ دار بنا ہوا ہے امریکہ، اور پوری انسانیت کو غلام بنانے کا پروگرام چلا رہا ہے۔ وہ یہ نیو ورلڈ آرڈر جو ہے اس کا پوری انسانیت کو اپنی غلامی میں لانے کا پروگرام، بالخصوص مسلمان کو، کیونکہ مسلمان طبعاً انسان کی غلامی سے بغاوت کرتا ہے۔ الزام تو یہ لگاتے ہیں اسلام پر کہ یہ جنگی قیدیوں کو غلام بنا لیتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بعض چیزیں ایمرجنسی کے لیے ہوتی، ہنگامی صورتحال کے لیے ہوتی ہیں، ان کا تعلق معمول کی زندگی سے نہیں ہوتا۔ وہ ایڈھاکزم کی بنیاد پر عبوری طور پر ایک مختصر سے وقت کے لیے ان کو اپنایا جاتا ہے۔ اگر ایسی کوئی صورتحال پیدا ہو جائے کہ تمہارے پاس بہت بڑی تعداد میں جنگی قیدی آ جائیں تو پھر ان کو کیا کرو گے؟ یہ تو کہتے مار ڈالو اور پھر گڑھے کھود کر اجتماعی قبروں میں ان سب کو دفن کر دو۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میری بد نصیب نگاہوں نے بھی دیکھا، یورپ میں تھا میں، تقریباً 3000 نوجوانوں کی ڈیڈ باڈیز، نوجوانوں کی لاشیں بوسنیا میں 3000 لاشیں ایک ہی وقت میں بہت بڑا گڑھا کھود کر اس میں ڈال دی گئی اور ان کے اوپر مٹی ڈال دی گئی۔ یہ جو خود کو مہذب کہتے ہیں نہیں، انسانی تہذیب کے اجارہ دار بنتے ہیں، جتنا ان کا چمڑا سفید ہے، جتنی ان کی سکن سفید ہے، اس سے کہیں زیادہ ان کا دل کالا ہے۔ تن کے گورے، من کے کالے۔ کوئی درندہ اتنا شفاق نہیں پایا میں نے، کوئی درندہ اتنا آدم خور، اتنا شقی اور اتنا ظالم نہیں پایا میں نے جتنے یہ ظالم اور شقی۔ اسلام تو اس حد تک حساس ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی عدالت میں ایک قبطی
قبطی عیسائی نے استغاثہ کیا تھا کہ آپ کے گورنر کے بیٹے نے مجھے چابک مارے، اور وہ گورنر کون ہے؟ فاتح مصر مدبر اسلام حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے بیٹے پر اس کا دعوت، یہ عیسائی مصر سے چل کر مدینہ آیا اور امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں یہ دعوت دائر کیا کہ مجھے آپ کے گورنر کے بیٹے نے مارا ہے، ایھا الامیر قد ظلم علی ابن الامیر، مجھے انصاف چاہیے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مقامک، بیٹھو، جب تک تجھے انصاف نہیں مل جاتا کوئی اور کام نہیں کروں گا۔ یہ نہیں فرمایا کہ تو غیر مسلم ہے، دوسری قوم کا بندہ ہے، میں نے اپنے لوگوں کے بھی تو کام کرنے ہیں، تم تو فالتو ہوتے ہو غیر مسلم۔ فرمایا بیٹھو۔ اپنے آئی جی پی انسپکٹر جنرل پولیس حضرت محمد بن مسلمہ کو بلایا رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا جاؤ اور مصر کے گورنر عمرو بن عاص کو پکڑ کے لاؤ۔ جتنا ممکن ہو سکے جلدی لاؤ، جس حالت میں ہو اسی حالت میں لاؤ، اور اسے کہو کہ اپنے لاڈلے کو بھی ساتھ لائے، اپنے فرزند کو بھی ساتھ لائے۔ لائے گئے۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ عمرو بن عاص وہ کردار ہے اسلام کے شاندار ماضی میں کہ آج بھی جب اس شخص کا نام آئے تو تاریخ کی نگاہیں جھک جاتی ہیں فرط احترام میں۔ آج بھی 1400 سال گزر جانے کے بعد چند نام ایسے ہیں نا، حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 1400 سال گزر جانے کے باوجود ان کے نام سے جو جلالت وابستہ ہے، جو وقار وابستہ ہے، جو توقیر وابستہ ہے، اس میں سرے منہ کمی نہیں آئی۔ عمرو بن عاص ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالد بن ولید ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ابو عبیدہ بن جراح ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، معاویہ بن ابی سفیان ہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ عمرو بن عاص اس کیٹیگری کا ایک کردار ہے، ایک نام ہے۔ تشریف لائے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے تینوں کو کٹہرے میں برابر کھڑا کیا۔ یہاں تو ہر چیز ایکسپلائٹ ہو رہی ہے۔ جس کے پاس کرسی ہو وہ اپنے آپ کو ابن اللہ سے کم نہیں سمجھتا، کہ میں تو اللہ کا بیٹا ہوں اور باقی سارے ابلیس کی اولاد ہیں۔ کھڑے رہیں پڑے رہیں کوئی بات نہیں، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تینوں کو برابر کھڑا کیا اور پھر اس قبطی عیسائی سے فرمایا تمہیں جو شکایت ہے بیان کرو۔ اس نے ساری کہانی کہہ سنائی تھے۔ قاہرہ کے باہر گھوڑا دوڑ ہوئی، گھوڑے دوڑائے گئے، جوئے میں نہیں، یہ مشق ہو رہی تھی عسکری ایکسرسائز کی۔ گھوڑے دوڑائے جاتے تھے جوہر سمجھنے کے لیے کہ کس گھوڑے میں کتنا ٹیلنٹ ہے، کتنی استعداد ہے۔ ٹیلنٹ جاننے کے لیے گھوڑے دوڑائے جاتے تھے، کوئی جوا نہیں۔ میرا گھوڑا سبک تھا، تیز تھا، سب سے آگے نکل گیا۔ تو یہ جو
سرجنٹ کھڑے ہیں گورنر صاحب کے، میرے گھوڑے کا آگے نکل جانا انہوں نے گوارا نہ کیا، اپنی توہین سمجھی کہ میرے اسٹیٹس کو ڈائنامیٹ کیا گیا کہ ایک غیر مسلم کا گھوڑا میرے گھوڑے سے آگے کیوں نکل گیا. اس نے چابک مارے مجھے. حضرت عمرو بن عاص کو کوئی پتہ نہیں، اس ساری کہانی کا کوئی علم نہیں. اب جب سنا تو سوالیہ نظروں سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور بیٹے نے اعتراف میں سر جھکا لیا کہ ہاں مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے. اس دور کے بیٹے اگر کوئی غلطی ہو جاتی تھی تو اعتراف کرتے تھے. اب تو ایسی تعویلیں اور ایسی کہانیاں سنا دیں گے کہ باپ کمپلیکس فیل کرے گا. سر چکا لیا کیا غلطی ہوگی. اب حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا چابک امیر المومنین کے ہاتھوں میں دیتے ہوئے عرض کیا میرے چابک سے میرے بیٹے کو سزا دیجیے امیر المومنین. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس چابک نے سزا دینی تھی تو وہیں قاہرہ میں دے لیتا. اب چابک میرا ہوگا، ہاتھ اس قبطی عیسائی کے ہوں گے اور پشت تیرے لاڈلے کی ہوگی. اسلام مفروضہ جات کا مذہب نہیں ہے. اسلام کائنات کی ان صداقتوں کا مذہب ہے، ان حقائق کا مذہب ہے کہ میں سچ کہتا ہوں، کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں کہ انہی صداقتوں کی بنیاد پر کائنات کا نظام چل رہا ہے آج بھی. وہ قبطی عیسائی کہنے لگا امیر المومنین جب اس نے مجھے چابک مارے تھے تو میری پشت سے کرتا بھی اٹھا لیا تھا. زیر لب مسکرائے فرمایا اب بھی گورنر صاحب کے بیٹے کی پشت سے کرتا اٹھے گا. فرمایا اپنی پشت سے کرتا ہٹا لو اور اپنا چابک دے کے فرمایا اضرب حکما ضربتا وخذل حکما خذلا، لگاؤ جیسے اس نے تجھے لگائے، ذلیل کرو اس کو جیسے اس نے تجھے ذلیل کیا. اس عیسائی قبطی نے چابک لگائے باپ کے سامنے اور امیر المومنین کے سامنے. گورنر کے بیٹے کو چابک لگائے اور جب چابک پورے لگا چکا تو درہ پھینک کر چیخا سچ کہا تھا جس نے بھی کہا تھا کہ محمد کے غلام انصاف پرور ہوتے ہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے ایک جملہ نکلا، شعر لگتا ہے ذرا سا لیکن میں اسے شعر نہیں کہتا. مسکم تعبدتم الناس وقد ولدتهم امہاتهم احرارا. وہ اقبال نے کہا ہے نا کس نباشت در جہاں محتاج کس نقطہ دین مبین است و بس. اسلام کیا چاہتا ہے؟ کیا چاہتا ہے اسلام؟ کہ وہ 5 وقت آ کے نماز پڑھ کے چلے جاؤ، سمگلنگ کرو، ہیروئن فروش بن جاؤ، لوگوں پہ ظلم کرو اور پھر آ کر نماز پڑھ لو، پھر نماز پڑھ کے باہر نکلو اور حرام کھاؤ اور کسی مظلوم کو کسی کمزور کو باوقار زندگی نہ گزارنے دو. نہیں، اسلام کا مین ٹارگٹ یہ ہے کہ انسان انسان کا غلام نہ ہونا چاہیے. کب سے تم نے انسانوں کو غلام سمجھنا شروع کر دیا؟ حالانکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے تو ہمیں یہ روشنی عطا فرمائی ہے کہ ہر ماں اپنے بچے کو آزاد جنم دیتی. وقد ولدتہم امہاتہم احرارا، ہر ماں اپنے بچے کو آزاد جنم دیتی ہے. یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ فرمایا امیر المومنین آپ جو سزا میرے بیٹے کے لیے تجویز کریں گے میں اس پر مطمئن ہوں اور خوش ہوں. مجھے خوشی ہوگی کہ میرے بیٹے کو سزا ملے. جب سزا دی گئی تو وہ قبطی وہاں سے اسلام قبول کر کے گئے.
میں نے یہ ساری بات آپ کو اس لیے گوش گزار کی، اس لیے سنائی کہ اسلام میں انسان صرف اللہ کی بندگی پر پابند ہے، بس۔ تو اس نے ازراہ تکبر، ازراہ غرور یہ دھمکی دی کہ میں آ رہا ہوں، تم سے جو کچھ ہو سکتا ہے کر لو۔ اسلام دین رحمت ہے، میں کہا کرتا ہوں، دین جارحیت نہیں ہے۔ اسلام اپنے مزاج کے لحاظ سے، اپنی طبیعت کے لحاظ سے دین رحمت ہے۔ یہ آگ بجھانے آیا ہے، آگ لگانے نہیں آیا۔ زخم مٹانے آیا ہے، زخم لگانے نہیں آیا۔ میں یہی بات کہہ رہا تھا یورپ میں، تو ایک پریسٹ کھڑا ہو گیا، عیسائیوں کا ایک پادری کھڑا ہو گیا، کہنے لگا بدر سے یرموک تک جو مسلمانوں کے ہاتھ میں تلوار ہے اور انہوں نے ہزاروں لاشیں تڑپا دی ہیں اور خون بہا ہے، تو یہ زخم مٹائے جا رہے ہیں یا لگائے جا رہے ہیں؟ تلوار سے زخم لگتے ہیں یا مٹتے ہیں؟ وہ یہ کہہ کر بیٹھ گیا۔ میرے آج کل کے کچھ عزیز نوجوان جو لاڈ میکالے کے نظام تعلیم کے زخم خوردہ ہیں، لاڈ میکالے کے نظام تعلیم کی یہ ایک پالیسی ہے، یہ روح ہے۔ میں نے خود پڑھا میکالے کا وہ پمفلٹ لندن لائبریری میں، میں نے خود پڑھا۔ ایسا نظام تعلیم دے کے آیا ہوں کہ اگر عیسائی نہ بنے تو مسلمان بھی نہیں رہیں گے، اس نے خود لکھا ہے مردود میں۔ چنانچہ آپ کی کالجز اور آپ کی یونیورسٹیوں نے جو پروڈکشن دیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اسلام پر اعتراض کرنا، اسلامی تعلیمات پر اعتراض کرنا فیشن ہے۔ تو میں نے اس سے کہا مجھے تسلیم ہے، میں ایکسپٹ کرتا ہوں کہ مسلمان کے ہاتھ میں تلوار ہے، مجھے اس سے انکار نہیں ہے، لیکن ہر تلوار ہلاکت کی علامت نہیں ہوتی، ہر چھری ہلاکت کی علامت نہیں ہوتی۔ یہ ہاتھوں پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ چھری کس کے ہاتھ میں ہے۔ ایک چھری ڈاکو کے ہاتھ میں ہوتی ہے، لیکن پھر ایک چھری ڈاکٹر کے ہاتھ میں بھی ہوتی ہے، سرجن کے ہاتھ میں بھی ہوتی ہے۔ جب چھری کسی ڈاکو کے ہاتھ میں ہوگی تو موت کی اور ہلاکت کی پہچان ہوگی، اور اگر وہی چھری آپریشن روم میں کسی سرجن کے ہاتھ میں ہوگی تو زندگی کی علامت بنے گی۔ اسے آج تک کسی اسکالر نے، دنیا کے کسی مفکر نے آپریشن روم میں انسانی جسم کی چیر پھاڑ کرنے والے سرجن کو سفاک اور ظالم نہیں کہا۔ ایک ہی ہدف ہے دونوں کا، ڈاکٹر کا بھی اور اسلام کے مجاہد کا بھی۔ فرق اتنا ہے کہ ڈاکٹر آپریشن روم میں کسی ایک انسان کی زندگی بچانے کی کوشش کرتا ہے آپریشن کر کے، اور اسلام کا مجاہد شمشیر بکف ہو کر میدان میں اترتا ہے، وہ پوری انسانیت کو بچانے کی کوشش کرتا ہے آپریشن کر کے۔ اسلام دین رحمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن دین شجاعت بھی ہے۔ دنیا میں نہ کوئی اس کی شرافت کا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ اس کی شجاعت کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ شریف اتنا ہے کہ اپنے قاتل کو معاف کرنے کا ظرف رکھتا ہے، اور بہادر اتنا ہے کہ ہزاروں کے مقابلے میں صرف 313 کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کی دھمکی سنی، صحن مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ ادھر شہنشاہ روم نے، بادشاہ روم نے اپنے جاسوس مدینہ بھیجے کہ میری دھمکی کے بعد مسلمانوں پہ کیا گزری ہے، تم جاؤ مدینہ کو واچ کرو اور مجھے بتاؤ۔ اس کا خیال یہ تھا سو نہیں سکتے ہوں گے، بیچاروں نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہوگا،
سپر پاور نے دھمکی دی ہے نا جی. اب امریکہ اگر دھمکی دے دے کہ میں نیکسٹ سنڈے آپ پر حملہ کرنے والا ہوں تو آپ فرمائیے کہ ہمارا حال کیا ہوگا. ہمارے سے مراد یہ جو ہمارے کریم آف دی نیشن ہے نا، کریم آف دی نیشن، شرٹ اور پتلون میں ملبوس جانور، کیا گزرے گی ان پر؟ دشمن نے اپنے جاسوس بھیجے، مدینہ جاؤ مسلمانوں کو واچ کر کے مجھے بتاؤ کہ میری دھمکی کے بعد کیا گزری مسلمانوں. اور ادھر صحن مسجد نبوی میں آسمان ہدایت کا سراج منیر اور اس کے چاروں طرف نجوم ہدایت کا ہجوم. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پر بڑا حسین پیغام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تمہارا رب ہمیشہ دینے کا عادی ہے، وہ دیتا رہتا ہے تمہیں، آج وہ تم سے کچھ لینا چاہتا ہے. ہر دوستی میں پھر ہوتا ہے نا جی، کبھی دینا بھی پڑتا ہے دوستی میں. تو جو دینے والا ہے آج تم سے کچھ لینا چاہتا ہے. اور گجرات کے دوستوں میں کہا کرتا ہوں اصحاب رسول اس راز کو خوب سمجھتے تھے کہ اللہ جب اپنے بندوں سے کچھ لیتا ہے تو وہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی، شفقت ہوتی. ضرورت مند تو وہ کسی کا نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا. ضرورت مند تو ہم سب اس کے ہیں. فرمایا واللہ هو الغنی وانتم الفقراء ان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا تكونوا امثالكم. اللہ داتا ہے اور تم سب اس کے در کے فقیر. اللہ ہی داتا ہے اور تم سب اس کے در کے فقیر. یہاں اپنوں سے کہا، یہ جو کہا نا اللہ هو الغنی وانتم الفقراء، یہ اپنوں سے کہا، یعنی فرزندان اسلام سے کہا. پھر ایک عمومی خطاب، یا ایھا الناس. اب اس میں پوری انسانیت مخاطب ہے، پوری انسانیت کو خطاب فرمایا. یا ایھا الناس، تم عرب میں رہتے ہو یا عجم میں، تم کالے ہو یا گورے، تم مجھے ماننے والے ہو یا انکار کرنے والے، تم وفادار ہو یا غدار، تم امیر ہو یا غریب، تم حاکم ہو یا محکوم، تم پڑھے لکھے ہو یا ان پڑھ، اس حقیقت کو خوب جان لو، اس حقیقت کو خوب سمجھ لو. انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے در کے فقیر ہو. واللہ هو الغنی الحمید، اور وہ داتا ہے اور حمید ہے، غنی ہے اور حمید. میرے بغیر تمہاری نہیں نبھتی، میری نبھتی ہے تم سب کے بغیر، تمہاری نہیں نبھتی میرے بغیر. میرے گرامی قدر دوستو، میں نے اس کسوٹی کے حوالے سے جب پوری انسانیت کا جائزہ لیا تو کائنات کے پہلے انسان سے لے کر
قرائے ارض میں پھیلی ہوئی ساری انسانیت اس کے در کی فقیر نظر آئی. پہلا انسان جو اس کے در پہ اشک بار کھڑا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، ہم عاجزی کرنے والے ہیں، تو عاجزی سے پاک. ہم تواضع اور انکسار کرنے والے ہیں، تو انکسار سے پاک. الہ العالمین اگر تیرا فضل و کرم شامل حال نہ ہو تو ہمارا سفینہ کبھی کنارے نہیں لگ سکتا. یہ کائنات کا پہلا انسان ہے سیدنا آدم. سیدنا آدم سے لے کر قرائے ارض پہ پھیلی ہوئی ساری انسانیت مجھے اللہ کے در کی فقیر نظر آئی. میں نے تو یہ دیکھا، کہا کرتا ہوں کسی اور کی کیا بات کروں، کائنات کا سب سے بڑا انسان اللہ کے در کا سب سے بڑا فقیر. امانت ہیں میرے یہ جملے، امانت ہیں. کائنات کا سب سے بڑا انسان، اتنا بڑا انسان کہ اگر میں پوری کائنات کو دودھ کہوں تو وہ مکھن ہے، کریم ہے پوری کائنات کی. اگر میں پوری کائنات کو پھول کہوں تو وہ اس کی خوشبو ہے. اگر میں پوری کائنات کو آنکھ کہوں تو وہ اس کا نور ہے. اگر میں پوری کائنات کو ایک درخت کہوں تو وہ اس کا میٹھا پھل ہے. جس کے لباس کی ادائیں قرآن کی آیات بنتی ہیں، ہاں جس کے شہر کے در و دیوار کی قسمیں اللہ نے قرآن میں کھا لی. قرآن میں جس کا نام لے کر اس کے رب نے بھی اسے نہیں پکارا، باقی سب کو پکارا. یا آدم کہہ دیا، یا ابراہیم کہہ دیا، یا نوح کہہ دیا، یا موسیٰ کہہ دیا. باقی سب کا نام لے کر رب نے پکارا، لیکن کائنات کے اس عظیم انسان کا نام لے کر نہیں. کبھی یا ایھا المزمل، کبھی یا ایھا المدثر، کبھی یا ایھا الرسول، کبھی یا ایھا النبی، کبھی یاسین. پورے قرآن میں ایک مرتبہ بھی یا محمد نہیں کہا. رب نہیں کہتا نام لے کر، نہیں پکارتا. اس کے معدے میں حلوہ اتنا جمع ہو گیا کہ مت ماری گئی کمبخت، اسی کھانا ہے. پھر کیڑا فرق پانا ہے. شمائل ترمذی میں ذرا جبرائیل کی بھی سنیے، روح الامین کی سنیے. فرمایا قلبت مشارق الارض ومغاربها، قلبت مشارق الارض ومغاربها. پوری کائنات گھوما ہوں، اس کے سارے مشرق گھوما ہوں، اس کے سارے مغرب گھوما ہوں، اس کا جنوب، اس کا شمال، اس کے مشرق، اس کے مغرب. سچ تو یہ ہے کہ عرش سے فرش تک اور فرش سے
پوری کائنات گھومنے کے بعد روح الامین فرماتے ہیں لم ارى احدا احسن اجمل اشرف اجمل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے محمد جیسا کوئی حسین، کوئی جمیل، کوئی شریف نہیں دیکھا. آفاق ہا گردیدام، بالکل اس کا ترجمہ کیا ہے فارسی میں کسی روشن ضمیر نے. میرے بتا ورزیدام آفاق ہا گردیدام، میرے بتا ورزیدام، بسیار خوباں بسیار خوباں دیدام، اما تو چیزیں دیگری. میں نے داؤد کا لحن بھی سنا، میں نے ابراہیم کی سہولت بھی دیکھی، میں نے یعقوب کا صبر بھی دیکھا، میں نے یوسف کا حسن بھی دیکھا، میں نے عیسیٰ کا توکل بھی دیکھا، میں نے موسیٰ کی دعوت بھی دیکھی. جس کو بھی دیکھا بس ایک دیکھا، جب اس کو دیکھا تو سب کو اسی میں پایا. محمد وہ گمگشتہ قوموں کا ہادی، محمد وہ گمگشتہ قوموں کا ہادی، جو عالم میں علم و عمل کا منادی، وہ پیغمبر عزم و خود اعتمادی، شریعت ہے جس کی بہت سیدھی سادی، نہ دنیا پرستی نہ رہبانیت ہے، معیشت بدامہ یہ روحانیت ہے. دوسروں نے کہا روحانیت یہ ہے کہ مارکیٹ چھوڑ دو، محمد نے کہا روحانیت یہ ہے کہ پہلے مارکیٹ کو سنوارو پھر مسجد کو سنوارو. ربنا آتنا معیشت بدامہ یہ روحانیت ہے. شرف صرف اسلام کو ہے حاصل کہ اس کا نبی ہر صفت میں ہے کامل، نہ دنیا کا طالب نہ دنیا سے غافل، اولو الامر یعنی رحیم اور عادل. وہ مشفق جو غیروں کو اپنا بنا لے، وہ قائد جو بھولوں کو رستہ دکھا دے. نبی وہ کہ مانا ہے سب انبیاء نے، جری وہ جسے کوہرائی کے دانے، کبھی وہ کہ جانچا ہے کوہ ہرا نے، سخی وہ کہ سائل کا احسان مانے، غنی وہ کہ شاہی میں فقر آشنا ہے، تہی دست ایسا کہ دست خدا ہے. محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے. یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھائے جو اور جواہر لٹائے. یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھائے جو اور جواہر لٹائے. خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی. ہوا افصح بمقالہ ہوا اکمل بنوالہ ہوا افقد بمثالہ
هو أعظم بجلاله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هو حامد ومحمد هو ماجد وممجد، وہ بشیر بھی وہ نذیر بھی، وہی آپ اپنی نذیر بھی، وہ زمین پہ شاہ و فقیر بھی اور فلک پہ عرش مسیر بھی، وہ وسیم بھی وہ قسیم بھی، وہ خلیل بھی وہ کلیم بھی، وہ رؤوف بھی وہ رحیم بھی، وہ رؤوف بھی وہ رحیم بھی، وہ حسین اپنے جمال میں، وہ عزیز اپنے خصال میں، وہ قوی اپنے خصال میں، وہ فنا خدا کے وصال میں، وہی ارفع الدرجات بھی، وہی اکمل الحسنات بھی، ہے اسی کا فیض جہان میں، ہے اسی کا فیض جہان میں، وہ نماز میں وہ اذان میں، کائنات کا سب سے بڑا انسان، کائنات کا سب سے بڑا انسان اللہ کے در کا، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. اب اپنی ماں کی سنیے، اپنی روحانی مادر محترمہ مخدومت المسلمین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے. قالت قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بآیت من القرآن کل لیلہ. فرماتی ہیں ایک رات میرا محبوب پوری رات آنسو کی برسات میں اللہ کے در پہ سوال کرتا رہا اور روتا رہا. قرآن کی ایک آیت بار بار دہراتے رہے، ایک آیت بار بار دہراتے رہے، آنسو بہاتے رہے. رات نے کوشش کی کہ میں ساتھ دوں، لیکن رات تھک ہار کر ختم ہو گئی. رحمت عالم کے آنسو ختم نہ ہوئے. اور گجرات والوں سچ کہتا ہوں، اپنے لیے نہیں، ساری فکر آپ کی تھی، وہ آپ کے لیے روئے ہیں. ان تعذبہم فإنہم عبادک، ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. میرے معبود یہ بہت گناہگار ہیں، بہت خطا کار ہیں. اگر تو انہیں ان کے گناہوں کی سزا دینے پہ آ جائے تو تیرے بندے ہیں، تجھے روکنے والا کوئی نہیں. اور پھر کسی مجرم کو اگر سزا دی جائے ظلم بھی نہیں، انصاف ہے. جو کر کے آئے ہیں اگر بھگتنا پڑے تو ظلم تو نہیں، انصاف ہے. تو اگر انہیں ان کی خطاؤں کی سزا دینے پہ آ جائے، تیرے بندے ہیں، تجھے روکنے والا کوئی نہیں. لیکن میں جو تیرے در پہ اشک بار کھڑا ہوں، اگر میرے آنسو کی لاج رکھتے ہوئے تو انہیں معاف کر دے تو بھی تجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں. تو اب آپ فرمائیے، اپنے لیے رو رہے تھے یا اور آپ نے بس ساری مہربانیوں کا صلہ چراغاں کر کے دے دیا. زندگی نہیں بدلیں گے، دیواروں کو روشن کریں گے، دل کو نہیں. اپنا حال تو یہ ہے دوستو، سیدنا ابراہیم حق تعالی سے دعا کرتے، لا تخزنی یوم یبعثون، لا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ينفع مال ولا بنون
الا من اتى الله بقلب سلیم، اے میرے رب مجھے اس دن کے نقصان سے بچا لے جس دن اولاد بھی کام نہیں آئے گی، دولت بھی کام نہیں آئے گی، رشتے بھی کام نہیں آئیں گے، پارٹیاں بھی کام نہیں آئیں گی، مجھے اس دن کے نقصان سے بچا۔ یہ کس کی دعا؟ سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ تسلیم کی دعا ہے قرآن میں۔ لا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ اور اپنے محبوب کے متعلق اللہ نے خود فرمایا سورہ تحریم میں، عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار يوم لا يخزي الله النبي يوم لا يخزي الله النبي۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ حشر کے دن اپنے محبوب کی دل آزاری نہیں ہونے دوں گا۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ قیامت کے دن اپنے محبوب کا دل نہیں دکھاؤں گا۔ والذین آمنوا معه، صرف محبوب کا ہی نہیں میں اس کے محبوبوں کا دل بھی نہیں دکھاؤں گا، جنہوں نے پوری زندگی ان سے وفا کی، جنہوں نے پوری زندگی دوستی نبھا کے دکھائی، جو بازار میں ساتھ، میدان کارزار میں ساتھ، غار میں ساتھ، پھر مزار میں ساتھ، جنہوں نے دوستی نبھائی، میں ان کے لیے بھی اعلان کرتا ہوں کہ قیامت کے دن ان کی دل آزاری بھی نہیں ہونے دوں گا۔ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ ان کے آگے نور ہوگا، پیچھے نور ہو۔ یہ سٹیٹس بتایا اپنے محبوب کا حشر میں۔ یہ محمد عربی کا قافلہ آ رہا ہے، رحمت عالم کا قافلہ آ رہا ہے، آگے نور، پیچھے نور، دائیں نور، بائیں نور، نور کے سیلاب میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ عجم کے ملا کو سمجھ نہ آئی بات، امت کو لڑا بیٹھا، نور و بشر کے جھگڑے لگا کے، پیغمبر کی بشریت کا انکار کر کے اپنی عاقبت بھی خوار کر بیٹھا۔ حالانکہ گجرات کے روشن ضمیروں، نبی انسان ہی ہوتا ہے۔ اس کی ضلالت کی قسم، جیسے اللہ کی الوہیت میں کوئی شک نہیں، پیغمبر کی انسانیت میں بھی کوئی شک نہیں۔ لیکن ایسا انسان، نبی ہوتا تو انسان ہے، لیکن ایسا انسان کہ جس کے پاؤں کی ٹھوکروں سے نور کے چشمے ابلنے لگے، جس کے پاؤں کی ٹھوکروں سے نور کے چشمے ابلنے لگے۔ سب سے بڑا نوری رئیس الملائکہ، سید الملائکہ، وہ تو اس بشر کے در کا خادم نظر آتا ہے، وہ تو سید البشر کے در کا خادم نظر آتا ہے۔ تو قرآن نے وہ منظر دکھا دیا آپ کو، حشر کے دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، اپنے وفاداروں کے ہجوم میں، معیت میں، اپنے صحابہ کی رفاقت میں آئیں گے، اور پوری انسانیت یہ منظر دیکھے گی کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، نورہم یسعی۔ اچھا یہ جو ہے نا، ایک تو ہے نا کسی چیز کا نظر آنا، اس کے لیے یسعی کا لفظ نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح کے کیا معنی ہے؟ مجھے معاف کر دیں حضرات، اگر آخر میں بھی تو آپ کی طرح مرکب من الخطأ والنسیان بالکل
بے علم و عمل سے آدمی ہوں، غلطی کر سکتا ہوں نا. صحیح جو ہے نا، آپ جب طواف کرتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ صحیح. تو وہ صحیح کیسے ہوتی ہے؟ چکر لگانا، ایسا ہوتا ہے نا. تو سوئی جس میں مست ملا صاحب کو جا کے بتائیے. قرآن کا کہنا تو یہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اردا گرد نور صحیح کر رہا ہوگا. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے. سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے. ان کا تو یہ حال ہے. رب العالمین نے اپنی طرف سے فرما دیا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ. لیکن ساری رات کھڑے ہیں، آنسو رکتے نہیں، داڑھی کے بال بھی تر ہو گئے، گریبان بھی تر ہو گیا. اور ام المومنین فرماتی ہیں سجدے والی جگہ زمین بھی آنسو سے تر ہو گئی. تیری فکر میں، تیری فکر میں. اور کسی غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب میں نے سلا دیا، جو میرے غموں میں رلا کیا اسے میں نے دل سے بھلا دیا. تیرے حسن خلق کی ایک جھلک میری زندگی میں نہ مل سکی، میں اسی میں خوش ہوں کہ شہر کے در و بام کو تو سجا دیا. میں تیرے مزار کی جالیوں ہی کی مدح تو میں مگن رہا، اور تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا. پھر کسی اور طرف چلا جا رہا ہوں یار. فرمایا تمہارا رب ہمیشہ تمہیں دیا کرتا ہے، بس یہ آج اس کے پیار کی ادا ہے، وہ تم سے کچھ لینا چاہتا ہے. اور صحابہ اس راز کو خوب سمجھتے ہیں. دشمن کے جاسوس آئے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں سارا منظر. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، ایثار کا آغاز ہوا. یہ بگننگ پوائنٹ. فرمایا جو اللہ نے مجھے دیا ہے میں اپنی ساری ملکیت کا نصف، اپنی فل پراپرٹی کا ہاف عیال و اطفال کے لیے، بچوں کے لیے چھوڑتا ہوں، اور اپنی ساری املاک کا نصف اللہ کے دین کے لیے وقف کرتا ہوں. اللہ کے رسول قبول فرمائیے. کسی نے تہائی، کسی نے چوتھائی. عثمان ابن عفان نے آج اتنا ایثار فرمایا کہ رحمت عالم کا غنچہ دل شگفتہ ہو گیا. تقریباً 900 غلے سے لدے ہوئے اونٹ دیے، 70 جنگی تربیت یافتہ گھوڑے دیے، اور سونا، دراہم، دنانیر اور جواہرات کے کثری بھر کے لائے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدوم محنت لزوم پہ قربان کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے دن فرمایا میرے عثمان کو دنیا کی کوئی بات جنت سے نہیں روک سکے گی. میں اطلاع دیتا ہوں کہ میرا عثمان یقینی جنتی. بے شک. میرے عزیز دوستو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آج کے دن اپنے گھر میں ایک سوئی بھی نہ چھوڑی. ایک خاتون اپنا شیرخوار بچہ لائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. کہتی اللہ کے رسول یہ متاع قلب و جگر لائی ہوں، اسے قبول فرمائیے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو بچہ ہے، ہم اسے کیا کریں گے؟ اس بچے کو کیا کریں گے؟ یہ تو تیر نہیں چلا سکتا، تلوار نہیں چلا سکتا. وہ خاتون کہنے لگی اللہ کے رسول میں اسے تیر چلانے کے لیے نہیں لائی، تیر کھانے کے لیے لائی ہوں.
آپ کی آواز میرے غریب خانہ میں بھی پہنچی تو میرے ہاں نہ تو آج کوئی غلہ تھا، نہ زیور تھے، نہ نقدی تھی. میں اپنے مرحوم شوہر کی یہ امانت گود میں لیے بیٹھی تھی تو میرے ضمیر نے کہا یہ متاع قلب و جگر لے جاؤ، اسے ڈیفنس شیلڈ کے طور پہ پیش کر دو اللہ کے رسول کی خدمت میں کہ جب کفار آپ پہ تیر برسائیں تو میرے لخت جگر کو سامنے کیا جائے، سب تیر اس کو لگ جائیں، کوئی آپ تک نہ پہنچنے پائے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو دعائیں دی، بہت دعائیں دی. دشمن کے جو جاسوس کھڑے تھے نا، دشمن کے جو جاسوس یہ منظر دیکھ رہے تھے، جتنی تیزی سے بھاگ سکتے تھے بھاگے اور روم پہنچ کر اپنے بادشاہ سے کہنے لگے مسلمانوں پر حملہ کرنے کی غلطی نہ کرنا. جس کے اوور کانفیڈنس کا عالم یہ ہے کہ اس نے اپنا ارادہ چھپانے کی بھی ضرورت محسوس نہ کی. بتاؤں توہل کہہ دیا میں آ رہا ہوں، اگر اپنے بچاؤ کے لیے کچھ کر سکتے ہو تو کر لو. جاسوسوں نے کہا مسلمانوں پر حملہ کرنے کی غلطی نہ کرنا. کھڑا ہو گیا کبا، کہنے لگا کیوں؟ مسلمان تعداد میں ہم سے زیادہ ہیں. انہوں نے کہا نہیں، تعداد میں زیادہ نہیں. کہنے لگا پھر ان کے پاس سامان جنگ زیادہ ہے. کہا نہیں، سامان جنگ بھی نہیں. کہا تو پھر وہ موٹے تازے ہیں. کہا نہیں، موٹے تازے تو تم ہو، 3.5 من کے جانور، وہ تو سوکھے ساکھے سے ہیں. کہا تو پھر میں کیوں حملہ نہ کروں؟ میں تو کال دے چکا ہوں پوری دنیا کے عیسائیوں اور یہودیوں کو. اب اگر میں حملہ نہ کروں مسلمانوں پر تو منہ دکھانے کا نہ رہوں، میری ناک کٹ جائے. تم مجھے ذلیل کرنا چاہتے ہو؟ کہا نہیں صاحب نہیں، ذلیل کہاں کرنا چاہتے ہیں. آپ کو شوق ہے خودکشی کا تو ضرور پورا فرمائیے، ہم نہیں روکتے. ہمارا فرض بنتا ہے، آپ نے جو مشن سونپا تھا، ہم نے جو کچھ دیکھا، جو کچھ ہم نے فیل کیا، جو ہمارا ایکسپیرینس ہے وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں. بادشاہ سلامت، جنگ تو اس قوم سے کی جائے جو موت سے ڈرتی ہو. سب سے بڑی دھمکی یہی ہوتی ہے نا کہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے، اس کے بعد تو کوئی دھمکی نہیں ہے. ہم جو قوم دیکھ کے آئے ہیں صحن مسجد نبوی میں، مدینۃ الرسول میں، ہم جو قوم دیکھ کے آئے ہیں، نہ ان کے پاس ساز و سامان ہے جنگ کا، نہ ان کے پاس تعداد ہے، لیکن رب کعبہ ہمیں پیدا کرنے والے کی قسم، بادشاہ سلامت، وہ موت سے نہیں ڈرتے، موت ان سے ڈرتی. ہم نے لیڈر بھی بہت دیکھے ہیں، ورکر بھی بہت دیکھے ہیں. محمد جیسا لیڈر نہیں دیکھا اور صحابہ جیسے ورکر نہیں دیکھا. ان سے نہ ٹکرانا. گجرات والوں یقین فرمائیے، اس نے ارادہ ملتوی کر دیا. ہاں، نہیں آیا تبوک کے ٹارگٹ پر. اپنے جاسوسوں کی رپورٹ سن کر ارادہ ملتوی کر دیا. رحمت عالم تشریف لے گئے تبوک کے محاذ پر، لیکن وہ مقابلے میں نہیں آیا تو بغیر کسی مزاحمت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح و کامیابی کے پرچم لہراتے ہوئے واپس تشریف لے آئے. میری اس گفتگو کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے، F-16 بھی حاصل کیجئے، اسلام روکتا نہیں. بمبار بھی لیجئے، بلکہ بنائیے. گولہ بارود خوب جمع کیجئے، اسلام نہیں روکتا. لیکن آپ کی جو اصل قوت ہے وہ گولہ بارود اور F-16 نہیں ہے. F-16 تو ان کے پاس بھی ہیں. آپ کے پاس 1000 ہوں گے تو ان کے پاس 20,000 ہیں. گولہ بارود آپ کے پاس بھی ہوگا تو آپ کے دشمن کے پاس بھی ہے. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو کمبائن ہیں، آپ کے پاس بھی ہیں، ان کے پاس بھی ہیں. جو دولت، جو طاقت، جو انرجی، جو پاور آپ کے پاس ہے اور ان کے پاس نہیں ہے، وہ ایمان کی قوت ہے، وہ اللہ پر بھروسے کی قوت ہے، وہ توحید کی قوت ہے. کبھی آپ کہا کرتے تھے کہ بتا کی وادیوں سے گونجی اذاں ہماری. اب کیا ہے؟ اب تو یہ ہے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں. گفتار دل برانہ، کردار قاہرانہ، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپ، تیری نگاہ سے دل
سینوں میں کانپتے تھے. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ صحن مسجد نبوی میں بیٹھے ہوتے تھے, چادر یہاں ہوتی تھی, پنڈلیاں اکثر ظاہر رہتی تھی. اور اب ہمارے صوفیاء کرام بھی نماز پڑھتے ہیں, شلوار ایسے نیچے زمین کو چھو رہی ہوتی ہے جیسے دلہن کی شلوار ہو. صوفی صاحب کو بھی حیا نہیں آتی کہ میں سنت کی خلاف ورزی کر رہا ہوں. اور اکثر جو پروفیشنل ملا ہیں ان کا حال یہی دیکھیں گا. اور جس کی شلوار آپ کو ٹخنے سے نیچے نظر آئے سمجھ جائیے گا کہ سٹائل تو ہے, اندر کچھ نہیں, ڈھول کی ہے بس. شدید زخمی تھے, جس زخم میں اللہ کو جان دے دی, جس زخم میں شہید ہوئے نا اسی زخم کی حالت میں ایک نوجوان آیا. امیر المومنین طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اس کی چادر جو تھی وہ ذرا نیچے تھی. فرمایا میری طبیعت کو چھوڑو, چادر اونچی کرو کہ سنت کے خلاف. میری طبیعت کو چھوڑو, ذرا اپنی چادر اونچی باندھو کہ سنت کے خلاف ہے. رحمت عالم کو تکلیف ہوتی ہے اس انداز سے. اے لا الہ کے وارث باقی نہیں. ہاں میں عرض کر رہا تھا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحن مسجد نبوی میں بیٹھے ہوتے تھے, چادر پنڈلی سے ذرا اونچی ہوتی تھی, اکثر مٹی لگی ہوتی تھی پنڈلیوں کو بھی, ہاتھوں کو بھی. سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک ٹائٹل ابو تراب بھی ہے, سنا ہے نا آپ نے؟ ابو تراب بھی ہے. اور ابو تراب کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ مٹی کا باپ. یہ اس وقت کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح حضرت ابو ہریرہ کو کہا. ابو ہریرہ بلیوں کا, بلیوں سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے, اور بلیاں بھی اکثر جمع رہتی تھی بہت زیادہ ارد گرد. حضرت جہاں لقمہ تر ملے وہ بیچارہ جانور تو وہاں پہنچے گا. ایک مرتبہ ایسا ہوا, بڑا قیمتی وہ پہنا ہوا تھا, قمیص پہنا ہوا تھا. اب تحیات میں جو بیٹھے اس کا ذرا وہ دامن پھیلا ہوا تھا تو بلی آ کے بیٹھ گئی. کچھ دیر انتظار کرتے رہے. اب وہ ایسے بیٹھ گئی کہ سو گئی. اب وہ سو گئی تو چپک گئی, اٹھتی نہیں. کینچی منگوا کر وہ کاٹ دیا, بلی کو ڈسٹرب نہ کیا, اسے نہ اٹھایا. اب یہ بات جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ ہنسے, تبسم فرمایا ابو ہریرہ انت ابو ہریرہ عبداللہ, تو بلیوں کا باپ لگتا ہے. کیا مطلب بلیاں اتنے قریب ہیں یا تو بلیوں کے اتنا شفیق ہے کہ بلیوں کا باپ لگتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو تراب کیوں کہا؟ تشریف لائے, دیکھا صحن میں مٹی تھی. صحن آپ والا صحن نہیں تھا, یہ چپس والا اور یا اس والا ماربل کی اینٹوں والا کچا صحن, مسجد نبوی کا کچا صحن. اپنا بازو سرہانے رکھا ہوا ہے, لیٹے ہوئے ہیں صحن مسجد نبوی میں. مٹی اڑ رہی ہے ہوا کے ساتھ,